عمر کی شان میں گستاخی کر رہا عبد الرحمن السدیس، اور یہ مولوی نہیں بولتے۔ حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کر رہا صالح مغامسی، اور خالد ابن الولید کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اس سے کئی سالوں سے میں چیخ رہا ہوں کہ اے لوگوں کیا ہو گیا تم کو، تو سارے مولویوں کو سانپ سونگ گیا۔ آج ہماری جو امت اسلامیہ ہے، بالخصوص بر صغیر کے علماء ہیں، یہ سعودی حکمرانوں کے اور وہاں کے مولویوں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہاں جب میں نے بہت کھل کر بتایا اور اس ویڈیوز پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی عبد الرحمن السدیس نے، اور حرم میں تقریر کرتے ہوئے محمد ابن سلمان جیسے عیاش و بدماش و مجرم کو حضرت عمر سے تشبیہ دی اور کہا کہ انہو هو الملہم المحدث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے جو الفاظ بولے تھے ان یکو فی امتی محدث فعمر، وہ الفاظ عبد الرحمن السدیس نے محمد بن سلمان کے لیے اختیار کیے۔ اس وقت میں نے بر صغیر کے علماء سے کہا کہ زبان کھولیے، صحابہ کرام کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے حرم میں، تو دیکھا کہ ایسی خاموشی چھائی رہی اور آج تک چھائی ہوئی ہے کہ جیسے حضرت عمر کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر صالح مغامسی جو حکومت کے بڑے ہی مقرب عالم ہیں اور بڑے ان کے چرچے و تذکرے رہے ہیں، انہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کی واردات جب ترکی میں سعودی ایمبیسی میں ہوئی، ان کو مارا گیا، کاٹا گیا، آری سے کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، جھلسا دیا گیا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس واقعے کو تشبیہ دی حضرت ابوبکر اور حضرت خالد ابن الولید سے، یعنی خالد ابن الولید نے غلطی کی اور انہوں نے فلاں صحابی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، اور ابو بکر صدیق نے خالد کو اس پر عتاب فرمایا تھا۔ تو گویا اس وقت شاہ سلمان کو یا محمد بن سلمان کو ابو بکر قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے جمال خاشقجی کو قتل کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو خالد ابن الولید سے تشبیہ دی گئی۔ اب میں چیختا رہا، چلاتا رہا، کتنی تقریریں کی، آواز لگائی، صدا لگائی، مولویوں سے کہا کہ زبان کھولیے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، سب خاموش رہے اور آج تک خاموش۔ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا عبد الرحمن السدیس، اور یہ مولوی نہیں بولتے۔ حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کر رہا صالح مغامسی، اور خالد ابن الولید کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اس سے کئی سالوں سے میں چیخ رہا ہوں کہ اے لوگوں کیا ہو گیا تم کو، تو سارے مولویوں کو سانپ سونگ گیا ہے۔ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جزیرۃ العرب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اور اس وقت کے بدماش حکمراں ان کے فوجی اڈے قائم کر رہے ہیں، ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کہ اے مولوی بولو، حق بولو، تو گونگے ہو جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس بات کا جواب ان کے منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ یہ منافق ہیں، خدا کی قسم منافق ہیں جو حق بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، حضور نے یہ فرمایا، حضور کی کوئی بات نہیں ماننی ہے، حکمرانوں کے تلوے چاٹنے ہیں، ریال دیکھنا ہے، ڈالر دیکھنا ہے، آل سعود اور آل نہیان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جب تک یہ مجرم ان کے خلاف جنگ کا بگل نہیں بجاتے، اور جب تک ان کے خلاف بات نہیں کرتے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں گستاخیاں کی، خالد ابن الولید کی شان میں گستاخیاں کی، اور اتنی زبردست گستاخی کہ جمال خاشقجی کو جن مجرموں نے، قاتلوں نے، بدماشوں نے قتل کیا، ان کو تشبیہ دی جا رہی خالد ابن الولید سے۔ جب چاہو اس ریکارڈ کو نکال کے دیکھ لو، سن لو، اس کے بعد سارا غصہ اتارتے ہو اے ناصبیوں، اے مجرموں ہم پر، کیونکہ ہم اہل بیت میں ہیں، تم نے پہلے دشمنی کی علی سے، تم پہلے دشمنی کی، حسن کو زہر دیا کہ نہیں؟ کیا حافظ ابو عمر ابن عبد البر نے نہیں لکھا کہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لی تھی حضرت حسن نے کہ نانا کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ دفن کر دیا جاؤں، اور حضرت حسین سے کہا تھا کہ تم پھر اجازت لے لینا، اور انہوں نے فرمایا تھا بصر و چشم، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور جب ان کے جنازے کو لے کر جانے لگے تو مروان تھا وہ بدماش، وہ مجرم، وہ خبیث، جس نے حضور کے نواسے کو حضور کے پاس دفن نہیں ہونے
روایت ہے کہ بنی امیہ کا کوئی شخص حضرت حسن کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیا یہ واقعات نہیں ہیں؟ کیا یہ محدثین نے نہیں لکھے؟ کیا یہ واقعات امام ذہبی نے، امام ابن کثیر نے، امام ابن اسیر نے، طبری نے اور بڑے بڑے محدثین نے نہیں لکھے؟ ان سے آنکھیں بند کیوں کرتے ہو؟ تم وارث ہو باغیوں کے، ناصبیوں کے، ظالموں کے، مجرموں کے۔ اس لیے جب تم گالیاں بکتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو تو مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ اپنے احباب سے کہتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ متاثر نہ ہوا کرو، گھبرا نہ جایا کرو۔ ان کی پروپیگنڈا مشنری کام کر رہی ہے 1400 سال سے۔ انہوں نے حضرت حسین کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، جس میں حضرت حسن کی اولاد، کئی حضرت حسن کی اولاد کے افراد تھے، ان کو قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آل حسن کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے دل میں ادنا جھکاؤ ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ بے شرم ہوں گے جو بھی جھکاؤ رکھیں گے یزید کی طرف۔ اس لیے بے شرمی اور بے حیائی، اس لیے کہ بھیڑ کچھ کہہ رہی ہے۔ اس وقت بھی بھیڑ تھی، وہ بھیڑ تھی جس بھیڑ نے تماشا دیکھا یا مدد نہیں کی اور حسین شہید ہو گئے۔ آج بھی یہ بھیڑ یہی تماشے کر رہی ہے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اس بھیڑ کی فکر مت کرو۔ کتنے انبیاء اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، حدیث میں بیان کیا گیا، ان کے ساتھ ایک آدمی ہوگا یا دو ہوں گے یا چند ہوں گے۔ بھیڑ کو لے کر چلنا یہ اصل نہیں ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں کہ مجمع میں آئے۔ الحمدللہ بڑے بڑے مجمعوں کو میں نے ان تمام واقعات کے بعد خطاب کیا ملک کے مختلف حصوں میں، اور ابھی انشاءاللہ دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے کہ لاکھوں انسان ان باتوں کو سنیں گے اور حق کو قبول کریں گے۔ اور جو ناصبی پہلے محروم تھے آج محروم رہیں گے، کل محروم رہیں گے۔ یہ جو علماء نما لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ کم از کم حدیث کی تحقیق کر لیں اور کبار محدثین نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یا تو ان کو بھی گالی دے دیں، ان کو بھی گالی دو، ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تمہاری گالیاں ہم بھی لیں گے وہ بھی لیں گے، تو سب کو گالیاں دو۔ اور وہ 25 صحابہ بلکہ ان سے زیادہ تعداد میں جنہوں نے حدیث العطرہ نقل کی ہے انہیں گالیاں دو، مجھے بھی دو، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تم اپنا کام کرتے رہو اور مجھے مشورہ دو کہ بھائی آپ اپنے آواز دھیمی کر دیجئے، آپ نرم بات کیجئے، یعنی منافقوں اور ظالموں اور مجرموں کے بارے میں آپ نرم گفتگو کیجئے اور ہمیں اہل حق کے بارے میں خوب شدت سے بولنے دیجئے۔ تو یہ سودا تو جسے کرنا ہے سو کر لے، یہ سودا کسی ابن حسین نے نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ اور انشاءاللہ جیسے حضرت علی نے حق کا اعلان کیا اور لڑائی لڑی ان ظالموں سے جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا تھا کہ ان سے لڑو، اور نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور علی نے کیا، اور حسین اسلام کے تحفظ کے لیے نکلے اور اپنے خاندان کو نشاور کر دیا۔ یہی کام ہے ہم اہل بیت کا، اور انشاءاللہ یہ مشن ہم لوگ جاری رکھیں گے، اور اس میں ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، کیونکہ جان کی قیمت نہیں ہوتی انبیاء کے ہاں اور انبیاء کے ماننے والوں کے ہاں اور اہل حق کے ہاں۔ مال متاع اور جان کی قیمت نہیں ہوتی ہے، جان کے تو نذرانے وہ پیش کرنے کے تیار ہوتے ہیں، حق کی قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے احباب سے، شاگردوں سے جو ماشاءاللہ جنگ کر رہے ہیں اور اہل بیت اور صحابہ کرام کا حق ادا کر رہے ہیں، جس کا جو حق ہے حدیثوں میں متعین ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، ان سے کہوں گا مرتے دم تک جنگ لڑو ان ناصبیوں سے، مقابلہ کرو ڈٹ کر، پیچھے مت ہٹنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ کوئی تردد والی بات ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے یا کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو غلطی سے رجوع کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے، جہاں غلطی ہو جائے، اور جہاں غلطی نہ ہو موقف حدیث کی بنیاد اور قرآن کی بنیاد پر ہو، کوئی مائی کا لال اس موقف سے ہٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس موقف کو بدل نہیں سکتی۔ اور جو جھوٹے اور مکار قسم کے مفتی باز ہیں ان کے فتوے ان کے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔